بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والاہ وبعد۔ کتاب عشرۃ النساء کا ترجمۃ الباب ہے حب الرجل بعض نسائہ اکثر من بعض۔ انسان کا اپنی بیویوں میں سے ایک سے زیادہ محبت کرنا دوسری کے مقابلے میں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب اور پہلے والے ترجمۃ الباب میں ویسے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ترجمۃ الباب تھا میل الرجل الی بعض نسائہ دون بعض، لیکن فرق ہے اس ترجمۃ الباب میں اور اس سے پہلے والے ترجمۃ الباب میں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے والا ترجمۃ الباب اس حکم کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ تقسیم کے معاملے میں میل اور جور، ظلم یہ حلال اور جائز نہیں ہے، بئی طور کہ کسی ایک بیوی سے ایسا معاملہ کرے جو دوسری سے نہیں کر رہا ہے، مثلا لباس میں، مأکل و مشرب وغیرہ میں۔ اور یہ ترجمۃ الباب جواز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ میلان قلبی جو انسان کی استطاعت سے خارج ہے۔ میلان قلبی کے باب میں انسان اپنی بیویوں کے درمیان تسویہ اور مساوات نہیں کر سکتا، وہ امر مغتفر، امر مغفور اور غیر مأخوذ ہے۔ تو گویا پہلے والا ترجمۃ الباب میلان الی البعض دون البعض کے عدم جواز کو بیان کرنے کے لیے تھا، اور یہ ترجمۃ الباب حب قلبی اور میلان قلبی کے جواز کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ روایت عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم ابن سعد کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، قالت ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنت علیہ وهو مستجع معی فی مرطی فأذن لها فقالت یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلننی الیک یسألنک العدل فی ابنت ابی قحافۃ وانا ساکتۃ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیۃ الست تحبین من احب قالت بلا قال فأحبی هذه فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فرجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فرجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت فاطمة رضي الله عنها لا والله لا أكلمه عليه السلام فيها أبدا قالت عائشة
فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل للرحيم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها فأذين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني يسألك العدل في ابنة أبي قحافة ووقعت بي فاستطالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل أذين لي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشبها بشيء حتى أنحيت عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبی بکر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بہت عجیب و غریب لطائف پر مشتمل واقعہ ہے اور اس سے کئی ایک چیزیں مستفاد ہوتی ہیں۔ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے پاس بھیجا۔ حضرت فاطمہ پہنچی، اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں درا حالے کہ حضور میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ تو جگر گوشہ حضور کا تھیں، حضور نے اجازت مرحمت فرمائیں۔ عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کی دیگر ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ ابو قحافہ یعنی ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں عدل و انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ میں تو خاموش تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا اے بٹیا، تجھے اس سے محبت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں ابو جان؟ فرمایا اس سے تم بھی محبت کرنے لگو، یعنی عائشہ سے۔ فاطمہ تو کھڑی ہو گئیں، جب انہوں نے یہ بات حضور کی سنی تو سمجھ گئیں وہ۔ پھر وہ حضور کی بیویوں کے پاس پہنچی، فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، اور فاطمہ نے جا کر وہ بات سنا دی جو انہوں نے کہی، اور وہ بات بھی جو حضور نے ان سے فرمائی تھی کہ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ۔ تو وہ سب بیویوں نے کہا کہ یار تمہیں بھیجنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ تم نے کوئی خاطر خواہ کام ہمارا کر کے نہیں دیا، تم پھر جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہو کہ تمہاری بیویاں انصاف کا تقاضا کر رہی ہیں عائشہ کے باب میں۔ فاطمہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اب میرے والد کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج نے پھر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے پاس بھیجا، اور زینب بنت جحش میرے ہم پلہ تھی مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضور کے نزدیک، اور میری نظر میں زینب سے زیادہ دیندار، صاحبۃ التقوی، صدق فی الحدیث، صلہ رحمی کرنے والی، بکثرت صدقہ کرنے والی، اور خوب جفاکش اور محنت فی العمل کرنے والی اور کوئی نہیں تھی جتنی کہ زینب تھی۔ خوب محنت کرتی تھیں اور اپنی محنت اپنی مشقت سے حاصل کردہ مال صدقہ کرتی تھی، اللہ کا تقرب حاصل کرتی تھی۔ بس صرف ایک بات تھی کہ ان کی طبیعت میں تھوڑی سی تیزی تھی جس سے ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ بہرحال زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلبی کرنے لگیں۔
حضور اس وقت عائشہ کے ساتھ بستر پر تھے اور اسی حالت پر تھے جس حالت پر فاطمہ حضور کے پاس تشریف لے گئی تھیں۔ تو حضور نے حضرت زینب کو اجازت عنایت فرمائی۔ زینب نے بھی عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ ابو قحافہ کی بیٹی یعنی عائشہ کے باب میں انصاف کا تقاضا کر رہی ہیں، اور وہ پھر میرے ساتھ الجھ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زینب میرے ساتھ الجھ گئی اور محبت رسول کی حصولیابی کے ارادے خیر سے، میں یہ بیچ میں دفع دخل مقدر کر رہا ہوں، زبان درازی کرنے لگی۔ میں حضور کو دیکھتی رہی، حضور کی آنکھوں کے اشاروں کو دیکھتی رہی کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں، حضور بھی مجھے جواب دہی کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ اب زینب تو جو بول رہی تھی اٹکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہیں کریں گے کہ میں زینب کے سامنے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اپنی زبان جاری کروں اور خود بھی کچھ کہنا شروع کروں۔ جب میں زینب کو جواب دینے لگی تو میں نے کچھ نہیں چھوڑا، ان کو میں نے دور کر دیا اپنے جواب دے کر۔ تو اب حضور کہنے لگے بھائی یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ یہ ہے روایت کا ترجمہ۔ اصل میں ازواج النبی علیہ السلام نے فاطمہ کو حضور کے پاس جو بھیجا تھا، وہ بھیجنے کا سبب بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں بطریق عائشہ ہی آیا ہے۔ میں بخاری کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اب یہ میں تشریح کر رہا ہوں، سنیے، کہ میری یہ جتنی بھی سہیلیاں یعنی حضور کی دیگر ازواج ام سلمہ کے پاس جمع ہوئیں اور کہنے لگی ام سلمہ، لوگ اپنے اپنے ہدایہ اسی دن حضور کی خدمت میں بھیجتے ہیں جب عائشہ کی باری ہوتی ہے، ہم بھی تو خیر چاہتے ہیں جیسے عائشہ چاہتی ہیں، تو تم حضور کو یہ کہہ دو۔ ام سلمہ سے یہ سب ازواج کہہ رہی ہیں کہ تم حضور کو یہ کہو کہ لوگ ہدیہ بھیجیں جہاں بھی حضور ہوں، صرف اسی دن کی تعیین نہ کریں جو دن حضرت عائشہ کا ہوتا ہے۔ ام سلمہ نے حضور کو یہ بات کہی۔ ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے میری بات سنی انسنی کر دی، کنارہ کشی کی۔ جب حضور میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تو حضور نے مجھ سے بھی سنا انسنا کر دیا۔ پھر تیسری کے پاس جب حضور گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی۔ حضور نے حضرت ام سلمہ سے ایک جملہ فرمایا تھا، تُؤْذِینِی فی عائشہ، تم عائشہ کے بارے میں مجھ کو اس طرح کی باتیں کہہ کر میرے دل کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرُهَا یا غیرہا، خدا کی قسم تم میں سے کسی کے بھی لحاف میں وحی الہی نہیں اترتی سوائے عائشہ کے۔ یہ ہے عائشہ کی فضیلت۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان حصول محبت رسول کی خاطر دو پارٹیاں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا تھیں، اور دوسری میں ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات تھیں۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ حضور کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، اس لیے جب حضور حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو لوگ بھی حضور کے یہاں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ام سلمہ کی پارٹی نے یہ باتیں کی اور ام سلمہ سے کہا کہ تم یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو اور حضور یہ بات کا سرکیولر چلائے کہ بھئی مجھے ہدیہ بھیجنا ہے تو میں جہاں بھی ہوں بھیجو، جس بیوی کے گھر میں بھی ہوں۔ ام سلمہ نے حضور سے یہ بات کہی لیکن حضور نے کان نہیں دھرے، اور پھر وہی بات ہوئی
جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس حدیث شریف کی شرح میں یہ سمجھنی چاہیے کہ فاطمہ اور زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہنچی ہیں دراحلے کہ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر تھے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کشف عورت بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسی صورت درپیش ہوتی ہے جو مستقبح ہو، جس کو برا مانا جاتا ہو۔ اب آگے آپ اسی روایت میں چلیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے، جو حضرت عائشہ قریب تھیں، تو فاطمہ نے اور زینب نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کی بیویاں یسألنک العدل فی ابنتی ابی قحافہ، یعنی آپ کی بیویاں محبت قلبیہ میں تسویہ کا تقاضا کر رہی ہیں، ورنہ ظاہری افعال اور ادائیگی حقوق میں، مبیت میں، گفتگو وغیرہ میں تو حضور تسویہ کرتے ہی تھے، لہذا اس کا تقاضا کرنا بے معنی اور بے محل ہے۔ ہاں، محبت قلبیہ کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ حضور کا میلان حضرت عائشہ کی طرف دوسریوں کی بنسبت زیادہ تھا، اور تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ محبت میں انسان غیر مکلف ہے، تسویہ محبت قلبیہ میں لازم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا غیر مقدور عمل ہے، اس پر اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں ہے، وہ مأمور ہے عدل فی الافعال کا، نہ کہ عدل فی المحبت کا۔ تو حدیث میں مراد ہے کہ دوسری بیویوں نے مساوات فی محبت القلب کا مطالبہ کیا تھا، نہ کہ مساوات فی الافعال کا، اس لیے کہ وہ تو قطعی طور پر حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بھی تو سب کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ہاں جب بالکل آخری لمحات میں آپ ضعیف ہو گئے تو بھی آپ نے ان بیویوں سے اجازت طلب کی تھی کہ میری تیمارداری عائشہ کے گھر میں کی جائے، باقاعدہ اجازت طلب کی تھی۔ ابو العباس القرطبی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویوں نے حضور سے عدل کا تقاضا کیا تھا، طلب کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور ان پر ظلم کر رہے تھے اور حضور نے پھر منع کر دیا ایسے حق کی ادائیگی کا جو ان کے لیے تھا۔ نہیں نہیں، حضور کبھی بھی ظلم و جور کر نہیں سکتے، اور ایسی چیزوں کا مطالبہ اگر کیا جاتا جس کی ادائیگی حضور کے ذمہ واجب ہے تو حضور منع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ حضور کے ذمے عدل ان کے درمیان واجب نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرماتے تھے۔ اصل میں ان بیویوں سے اس چیز کے مطالبے کا صدور بمقتضع غیرت و حرص ہوا کہ ہمیں بھی محبت میں، میلان قلبی میں وہ مقام و منزلت حاصل ہو جائے جو حضرت عائشہ کو ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اعلان ہو جائے کہ جو لوگ ہدیہ بھیجنا چاہیں وہ صرف عائشہ کے باری کے موقع پر نہ بھیجیں۔ گویا ان بیویوں کا مطالبہ بمقتضع غیرت و حرص تھا، اور بارگاہ رسالت میں اگر محبت کے حصول کے لیے اس طرح کا مطالبہ کیا جائے تو یہ بری بات بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ محبت میں مساوات ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب طریقے سے کلام کا رخ موڑا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا الستی تحبین من احب، حضرت فاطمہ نے فرمایا بلا، تو حضور نے فرمایا فاحبی ہذہ۔ یہ دونوں چیزیں، ارسال ہدیہ ہو یا محبت ہو،
اس میں عورتوں کے درمیان عدل واجب نہیں ہے۔ ہدیہ اس کا بھیجنا اور اس میں عدل کرنا یہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ ہدیہ مہدی سے مانگا تو نہیں جاتا کہ اس کے لیے وقت متعین کر دیا جائے۔ اگر وقت متعین کر دیا جائے تو در پردہ ہدیہ مانگنا لازم آئے گا کہ مجھے تم ہر ایک کے گھر پر ہدیہ بھیجا کرو، اور یہ شان انسانیت کے خلاف ہے، چہ جائے کہ شان نبوت کے۔ اور محبت اس میں بھی عدل واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قدرت انسانیہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مساوات کا نہ حکم دیا اور نہ ہی خود اس کو منظور فرمایا۔ حضرت زینب کی فضیلت بھی اس روایت میں آئی کہ زینب مجھ پر فخر کیا کرتی تھی، تسامینی فخر کرتی تھی، تو تطاولنی و ترافعنی کے معنی میں آیا ہے۔ ہاں، اور یہ سمون سے مشتق ہے، علو اور رفعت کے معنی میں، یعنی زینب کا مقام و مرتبہ حضور کے نزدیک ایسا تھا جیسا عائشہ کا تھا۔ زینب خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، کپڑے بنتی تھی اور سویٹر وغیرہ بناتی تھی جیسے کہ عورتیں اپنے گھروں میں کرتی ہیں، اور یہ سب کرتی تھی تاکہ زیادہ مال کما کر صدقہ کرے اور رشتہ داروں کا حق ادا کرے، اور اسی لیے عجیب طریقے کے کنائی الفاظ آتے ہیں کہ کانت اطولہن یدن ای اجودہن بالعمل والصدقہ۔ اسی لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن۔ اور یہ جو لفظ آیا سورت کا، اس کا معنی ہوتا ہے جلدی سے غصہ آنا، اسی سے سورت الشراب، قوت الشراب، حدت الشراب کو بولتے ہیں۔ مطلب وہ تمام اعتبار سے کاملۃ الاوصاف تھی، بس صرف سریعۃ الغضب تھی، اور اسی ان کی فطرت اور طبیعت کی وجہ سے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ الجھ گئیں اور زبان درازی کرنے لگی، اگرچہ ان کا مقصد غیرت اور محبت نبویہ کا حصول تھا۔ زینب میں سرعت غضب تھی، مگر یہ بھی کہہ رہی ہے تسرع منها الفیئۃ، کہ وہ اس سے بہت جلدی رجوع بھی کر لیتی تھی اور اپنے غضب پر مصرہ نہیں رہتی تھی۔ تسرع منها ای من تلک الثورۃ، الفیئۃ ای الرجوع، وہ اس سے رجوع کر لیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا جب حضرت عائشہ نے جواب دیا اس وقت کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، شریف ہے، عاقلہ ہے، عارفہ ہے، اس کی کمال فہم اور متانت عقل، سنجیدگی عقل قابل داد ہے کہ اس نے صبر کیا یہاں تک کہ جب جانب خصم سے یعنی حضرت زینب کی طرف سے تعدی پائی گئی تو اس نے جواب الزام دیا۔ قرطبی کہتے ہیں المفہم میں کہ انہا ابنت ابی بکر، یہ کہہ کر حضور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عائشہ کی اصل کریم کی طرف جس میں وہ پروان چڑھی ہیں، جس میں سے انہوں نے جزالت، بلاغت اور فصاحت کو پایا ہے۔ اور یہ کہاوت ہے طیب الفروع بطیب عروقها وغذاؤها من عروقها، جیسے کہ ایک شعر ہے طیب الفروع من الاصول ولم یرا، طیب الفروع من الاصول ولم یرا، فرع یطیب واصلہ الزقوم۔ اس میں حضرت عائشہ کی فضیلت اور مدح بھی ہے۔ اس روایت سے سمجھ میں آ گیا کہ حب الرجل بعض زوجاته اکثر من بعض جائز ہے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ میلان محبت ہی کی حد تک رہے، تقسیم کی حد تک پھر وہ نہ پہنچ جائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے سوکنوں کا آپس میں تنافس یہ امر طبعی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جب اس طرح کی کچھ باتیں ہوں تو خاموشی اختیار کرے۔ دیکھو روایت میں نے بخاری کے حوالے سے جو سنائی تھی اس میں آیا تھا کہ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ پتہ یہ چلا کہ جب سوکنے
اور ایک سے زائد بیویاں اگر آپس میں اس طرح تنافس کرنے لگیں تو مرد کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اس روایت میں حضرت عائشہ کی منقبت واضح طور پر ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی کئی ایک بیویاں ہوں اور مہدی ہدیہ دینے والا کسی ایک کو زیادہ ہدیے دیتا ہو تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اس میں مساوات ضروری نہیں ہے، لازم تو عدل فی المبیت والنفقہ وغیرہ ہے، بس ارسال ہدیہ وغیرہ میں مساوات ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اوقات مسرت میں ہدایہ بھیجنا چاہیے تاکہ مہدہ الیہ کا سرور اور بڑھ جائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شکوہ شکایت کرنا جائز ہے، کسی کو وسیلہ لگانا بھی اس میں جائز ہے، جیسے کہ فاطمہ اور زینب کو وسیلہ لگایا گیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کی بیویوں پر حضور کی محبت اور ہیبت حیا کتنی تھیں کہ ان سب نے ڈائریکٹلی جا کر حضور سے اس بات کا مطالبہ نہیں رکھا، بلکہ فاطمہ کو اور اس کے بعد زینب کو بھیجا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کی بیویاں رجوع الی الحق کرنے میں توقف نہیں کرتی تھیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زینب بنت جحش کو حضور کے پاس بھیجنا اس لیے بھی تھا کہ وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی لگتی تھی، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں کوئی کام کاج کرے اپنے شوہر کے گھر میں، اور پھر اپنی خود کی کمائی سے صدقہ وغیرہ کرے، جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی تھیں۔ یہ ساری باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد کی روایت عمران ابن بکار الحمصی کے حوالے سے ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔